السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ ملک مکی صورت ہے، 330 کلمات ہیں۔ نزول کا جو نمبر ہے وہ 77 ہے۔ آیات اس کی 30 ہیں۔ اس کے 2 رکوع ہیں۔ 29ویں پارے میں پہلی صورت ہے۔ اس صورت کے بہت سارے نام ہیں: تبارک الذی، الملک، المانع یعنی منع کرنے والی، المنجیہ یعنی نجات دلانے والی۔ یہ پوری صورت اللہ کی بڑائی کے گرد ہی گھومتی ہے۔ تبارک الذی بہت بابرکت ہے، الذی وہ جو، بیدہ اسی کے ہاتھ میں، الملک بادشاہت ہے، ہر چیز کا کنٹرول ہے، وہو اور وہ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، اون کرنے والا ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات جو بہت بابرکت ہے، بے حد برکت ہے اس کی ذات میں، اور ہر چیز کے اوپر وہ قادر ہے، ہر چیز کا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے۔ الذی وہ جس نے، خلق پیدا کیا، الموت موت کو، والحیات اور زندگی کو، یعنی وہی اوریجنیٹر ہے۔ لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں، ایکم کون تم میں سے، احسن زیادہ اچھا ہے، عملا عمل میں، وہو اور وہ، العزیز بہت زبردست ہے، غالب ہے، قوت والا ہے، الغفور بہت بخشنے والا ہے۔ احسن عمل کون سے ہیں؟ وہ عمل نہیں جو ہمیں اچھے لگیں، بلکہ وہ عمل جنہیں اللہ اچھا کہے، جو اللہ کو اچھے لگیں، جو سنت کے مطابق ہوں، وہ ہوتے ہیں احسن عمل۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں نے موت اور زندگی کو کیوں پیدا کیا ہے۔ روح ایک ایسی غیر مری چیز ہے کہ جس بدن سے اس کا تعلق و اتصال ہو جائے وہ زندہ کہلاتا ہے، اور جس بدن سے اس کا تعلق جو ہے منقطع ہو جائے، کٹ ہو جائے، وہ موت سے ہمکنارہ ہو جاتا ہے۔ اس نے یہ عارضی زندگی کا سلسلہ جس کے بعد موت ہے اس لیے قائم کیا ہے، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، تاکہ وہ آزمائے کہ اس زندگی کا صحیح استعمال کون کرتا ہے، کون میرے احکام کو پورا کرتا ہے، کون میرے حکم پر عمل کرتا ہے۔ جو اسے ایمان و اطاعت کے لیے استعمال کرے گا اس کے لیے بہترین جزا ہے، اور جو نہیں کرے گا اس کے لیے بدترین عذاب ہے۔ الذی وہ جس نے، خلق پیدا کیا، سبع 7 سماوات آسمان، طباقا اوپر تلے، ترتیب سے، تہ بہ تہ، ما نہیں، تروا تم دیکھو گے، فی خلقی تخلیق میں، پیدائش میں، الرحمانی رحمان کی، من تفاوت کوئی خلل، فرجع پھر لوٹاؤ، البصر نگاہ کو، حل کیا، تروا تم دیکھتے ہو، من فطور کوئی دراڑ، کوئی بے قاعدگی، کوئی شگاف، کوئی سوراخ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش کے بارے میں بتایا ہے کہ ہے کوئی اس میں نقص، ہے کوئی اس میں خلل، بلکہ وہ بالکل سیدھے اور برابر ہیں، جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان سب کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہی ہے۔ پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار دیکھو، اپنی نظر کو دوڑاؤ، ایک دفعہ نہیں دوبارہ دیکھو، بار بار دیکھو۔
بعض دفعہ دوبارہ غور سے دیکھنے سے کوئی نقص اور عیب جو ہے وہ نکل آتا ہے، نظر آ جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے کہ بار بار دیکھو. کیا نظر آتا ہے تمہیں کوئی شگاف؟ کیا ملتا ہے تمہیں کوئی سراغ؟ کیا بے قاعدگی نظر آتی ہے؟ ثم پھر ارجعی لوٹاؤ نگاہ کو، البصرہ نگاہ کو، کرتینی بار بار، یا قلیب لوٹ آئے گی، الیکا تیری طرف، البصرہ نگاہ، خاسئا تھک کر، ذلیل ہو کر، وہوا اور وہ حسیر تھکی ہوئی ہوگی. یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار اپنی نظر کو دوڑاؤ آسمان کی طرف. کیا ملتا ہے تمہیں اس میں کوئی نقص؟ نہیں. تمہاری جو نگاہیں ہیں وہ تھک کر، ہار کر، ذلیل ہو کر واپس آ جائیں گی. تمہیں کچھ نہیں ملے گا، بار بار دیکھنے پہ بھی تمہیں کوئی نقص نہیں ملے گا. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، زینا مزین کر دیا ہم نے، یعنی زینت بخش دی ہم نے، خوبصورت بنا دیا ہم نے، السماء آسمان کو، الدنیا دنیا کے آسمان کو. دنیا کا آسمان کون سا ہے؟ یہ جو ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر 6 اور آسمان ہیں، ٹوٹل 7 آسمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کس آسمان کو مزین کیا ہے، کس آسمان کو خوبصورت بنایا ہے؟ دنیا کے آسمان کو، جو ہمیں نظر آتا ہے آسمان، اس کو. بمصابیح 7 چراغوں کے، یعنی ستاروں کے ساتھ. وجعلناها اور بنایا ہم نے انہیں، کنہیں؟ ستاروں کو، رجوماً مارنے کی چیز، للشیاطین شیطانوں کے لیے. ستاروں کو مارنے کی چیز بنایا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں، ایک تو خوبصورتی کے لیے پیدا کیا، دوسرے مارنے کے لیے. وَأَعْتَدْنَا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب، السعیر بھڑکتی آگ کا. یہاں ستاروں کے دراصل 2 مقصد بیان کیے گئے ہیں. ایک آسمانوں کی زینت یعنی خوبصورتی، کیونکہ وہ چراغوں کی طرح جلتے ہیں، خوبصورت نظر آتے ہیں رات کے ٹائم. اور دوسرا، شیطان اگر آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کرے یا اپنی حدود کو کراس کرنے کی کوشش کرے تو یہ شرارہ بن کر ان کے اوپر گرتے ہیں. یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ. تیسرا مقصد ان کا یہ ہے کہ جیسے دوسرے مقامات پر بیان فرمایا گیا ہے کہ ان سے بحر و بر میں یعنی راستوں کی نشاندہی بھی ہوتی ہے. یہاں پہ ایک جو حدیث ہمیں ملتی ہے کہ شیاطین یا جن وغیرہ جو تھے وہ آسمان پر جاتے تھے اور وہاں پہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ہوتی تھی فرشتوں کے ساتھ، کیا کام کرنا ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، وہ وہاں سے باتیں سن کے آتے تھے اور آ کے نجومی جو تھے ان کو آ کے بتاتے تھے، جس میں سے کچھ باتیں سچ ہوتی تھی اور باقی زیادہ جھوٹ ہی ہوتا تھا. تو پھر وہ نجومی جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے تھے. تو جیسے ہی قرآن پاک نازل ہونے والا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ گہرا پہرا لگا دیا، جس سے شیاطین اور جنوں کو پتہ چلا کہ آسمان پر خاص کوئی کام چل رہا ہے، جس کی وجہ سے اتنی زیادہ وہاں پہ جو ہے پہرا ہو گیا، سیکیورٹی اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے. وَلِلَّذِينَ اور ان کے لیے جنہوں نے، کنہوں نے؟ کفروا کفر کیا، بربہم اپنے رب کے ساتھ، عذاب عذاب ہے، جہنم جہنم کا، وبئس اور کتنا برا ہے، المصیر ٹھکانہ. اذا جب، القو وہ ڈالے جائیں گے، فیہا اس میں، سمعوا وہ سنیں گے، کیا سنیں گے؟ لہا اس کا، شہیقاً چلانا، کس کا چلانا؟ جہنم کا، وہیا اور وہ تفور جوش کھا رہی ہوگی. شہیق اس آواز کو کہتے ہیں جو گدھا پہلی مرتبہ نکالتا ہے. یہ کبھی ترین آواز ہوتی ہے. جہنم بھی گدھے کی طرح چیخ اور چلا رہی اور آگ پر رکھی ہوئی ہانڈی کی طرح جوش مار رہی ہوگی. تکادو قریب ہے کہ، تمیزو وہ پھٹ جائے، من الغیظ غضب سے، غصے سے. کون؟ جہنم. یعنی وہ ایسا لگ رہا ہوگا کہ وہ ان قریب پھٹنے والی ہے. کلما جب بھی، الکیا ڈالی جائے گی، فیہا اس میں، فوجن کوئی فوج، کوئی جماعت، سألہم پوچھیں گے ان سے، خزنتہا دربار
دربان ان کے، نگران ان کے، کس کے؟ جہنم کے۔ کس سے پوچھیں گے؟ جب فوج جہنم میں ڈالی جائے گی وہ اس سے کوسچن کریں گے، پوچھیں گے علم کیا نہیں یاتکم آیا تھا تمہارے پاس نذیر کوئی ڈرانے والا؟ یہاں پہ جو جہنم کے نگران ہوں گے، دربان ہوں گے، وہ جو جماعتیں، جو لشکر یا جو فوج جہنم میں ڈالی جائے گی وہ اس سے کوسچن کریں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا؟ حق کو بتانے والا نہیں آیا تھا؟ کہ تمہیں ایک بھی بندہ نہیں ملا جس نے تمہیں اللہ سے ڈرایا ہو، جس نے تمہیں آخرت کے بارے میں بتایا ہو، جس کی وجہ سے آج تمہیں جہنم کا عذاب جو ہے وہ چکھنا پڑ رہا ہے؟ یعنی وہ کوسچن کریں گے اس سے اور وہ آگے سے کیا کہیں گے اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے، قالو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، قد تحقیق جاءنا آیا ہمارے پاس نذیر ڈرانے والا۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں، آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا، بالکل آیا تھا ہمارے پاس۔ فکذبنا تو جھٹلا دیا ہم نے۔ آگے وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے جھٹلا دیا اس کو۔ وقلنا اور کہا ہم نے، ما نہیں نزلہ نازل کی اللہ نے، من شیء کوئی چیز، یعنی کوئی حق نازل نہیں ہوا۔ وہ جو ان کے پاس ڈرانے والا آیا یہ اس کو کہہ رہے ہیں، ان نہیں انتم تم الا مگر فی ضلال گمراہی میں ہو کبیر بہت بڑی۔ یعنی اللہ نے پیغمبروں کی تصدیق، انہوں نے پیغمبروں کی تصدیق کرنے کی بجائے انہیں جھٹلا دیا، یعنی کہ آسمانی کتابوں کا سراسر سرے سے ہی انکار کر دیا، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبروں کو اللہ نے خود اتارا ہے، اور وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم گمراہی میں ہو، ہم گمراہی میں نہیں ہیں، وہ بتانے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم گمراہی میں ہو۔ وقالو اور وہ کہیں گے لو اگر کننا ہوتے تم نسمع ہم سنتے، او یا نعقلو ہم سمجھتے، ما نہ کننا ہوتے ہم فی اصحابی ساتھیوں میں السعیر بھڑکتی آگ کے۔ وہ آگے سے یہ کہیں گے کاش کہ ہم سنتے، ہم سمجھتے تو ہم جہنمیوں کے ساتھ نہ ہوتے۔ یہاں پہ پہلے سننے کا ذکر آ رہا ہے پھر سمجھنے کا۔ کچھ لوگ سرے سے بات سنتے ہی نہیں ہیں، اور اگر وہ سن لیں تو اس کو مانتے نہیں ہیں۔ جب تک ہم بات سنیں گے نہیں وہ ہماری عقل میں کیسے جائے گی، ہم اس کو سمجھیں گے کیسے؟ جب بات سنی جاتی ہے پھر اس کو سمجھا جاتا ہے، پھر وہ دل میں اترتی ہے۔ تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کاش ہم سن لیتے وہ بات، یعنی ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، ہمیں بتانے والا آیا تھا، کاش ہم اس کو سن لیتے پھر سمجھ لیتے تو آج ہم اس حال میں نہ ہوتے، آج ہم جہنمیوں کے ساتھ نہ ہوتے۔ انا بے شک الذین وہ جو یخشون ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے بالغیب غائبانہ، لہم ان کے لیے ہے مغفرت بخشش و اجر اور اجر کبیر بہت بڑا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ جو اپنے اللہ سے، اپنے پیدا کرنے والے سے غائبانہ ڈرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، ان کے لیے بخشش ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَسِرُّوا اور چھپاؤ قولکم بات اپنی، او یا اجہروا ظاہر کرو بھی اسے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اپنی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو۔ انہو بے شک وہ علیم خوب جاننے والا ہے بذات الصدور سینوں کے بھید، دل کی باتیں، دل کے خیالات۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک تم اپنی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، چاہے بیان کرو یا دل میں رکھو، میں تو تمہارے دل کی ایک ایک بات کو جانتا ہوں۔ الا کیا نہیں یعلم وہ جانے گا من جس نے خلق کا پیدا کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، میں تو پیدا کرنے والا ہوں نا، میں تو سب کچھ جانتا ہوں۔ وہوا اور وہی اللطیف بہت باریک بین ہے، الخبیر خوب باخبر ہے۔ ہوا وہی ہے الذی جس نے جعلا بنایا لکم
تمہارے لیے الارض زمین کو ذلولاً تابع بچھی ہوئی فمشو پس چلو فی مناکبہا اس کے اطراف میں وکلو اور کھاؤ من رزق ہی اس کے رزق میں سے وإلیہ اور اسی کی طرف نشور دوبارہ اٹھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذلول کے معنی ہوتے ہیں متیو منقاد کے، جو تمہارے سامنے جھک جائے، یعنی سرتابی نہ کرے، یعنی تابع ہو جائے، یعنی زمین کو تمہارے لیے نرم اور آسان کر دیا ہے کہ اس میں جو کچھ اگانا ہے اگاؤ، اس میں سے کھیتی اگاؤ، اس میں سے کھاؤ، اور پھر اینڈ پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ لوٹ کے میری طرف ہی آنا ہے، اس پہ چلو، اس پر آباد ہو جاؤ۔ امن تم کیا بے خوف ہو گئے ہو تم، من اس سے جو فی السماء آسمان میں ہے، این یخسفا کہ وہ دھسا دے، بکم تمہیں الارض زمین میں، فاذا تو یکا یک اچانک، ہیا وہ تمور وہ لرزنے لگ جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو آسمانوں پر یعنی عرش پر جلوہ گر ہے، یہ کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ آسمانوں والی ذات جب چاہے تمہیں زمین میں دھسا دے، یعنی وہی زمین جو تمہاری قرارگاہ ہے، جس میں تم اپنی عیاشیاں کرتے ہو اور تمہاری روزی کا یہاں پہ سارا ساز و سامان ہے، اللہ تعالیٰ اسی زمین کو جو نہایت پرسکون ہے تمہارے لیے، جب وہ حرکت میں آ جائے گی تو تمہاری ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے، کہ پھر بھی تم نہیں ڈرتے، کہ یہ چیز تمہیں نہیں ڈراتی۔ یہ دراصل کفار کو یہاں پہ مخاطب کیا جا رہا ہے۔ کیا امن تم بے خوف ہو گئے ہو تم، من اس سے جو فی السماء آسمانوں میں ہے، این کے یرسلا وہ بھیجے، علیکم تم پر، حاصبہ پتھروں کی آندھی، فستعلمون پس ان قریب تم جان لوگے، کیفا کیسا ہے، نذیر ڈرانا میرا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس چیز سے بھی بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ جو آسمان میں ہے، اگر وہ تم پر اوپر سے پتھروں کی آندھی کر دے، پھر تم کیا کر لو گے؟ پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ مطلب ابھی تو ان چیزوں کو لائٹلی لیا جا رہا ہے نا، جب سچ میں کوئی مصیبت آسمان سے نازل ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، کذبا جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم اس سے پہلے تھے، جو اس سے پہلے تھے، فکیفا تو کیسا، کانا تھا، نکیر، عذاب یا میری مصیبت۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو تم سے پہلے گزر کے گئے ہیں، کس طرح ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، کس طرح وہ ہمارے نافرمان تھے اور ہم نے ان کی بستیاں تباہ کر دیں۔ پھر تم جان جاؤ گے کہ ہمارا عذاب کیسا ہے، ہمارا ڈرانا کیسا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ان واقعات کو سمجھو، انہیں سنو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہمارا ڈرانا جو تھا وہ کیسا تھا۔ اولم کیا بھلا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، الی الطیر پرندوں کو، فوقہم اپنے اوپر، صافات پر پھیلائے ہوئے، ویقبض اور پر سمیٹ لیتے ہیں، ماں نہیں، یمسکہن تھامتا انہیں، الا مگر، الرحمن رحمان کے سوا۔ یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا، کس طرح وہ پر پھیلائے اڑ رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ پر سمیٹ لیتے ہیں لیکن اڑ رہے ہوتے ہیں۔ کون سمیٹتا ہے انہیں؟ کون وہاں پہ ان کو سہارا دیتا ہے؟ رحمان دیتا ہے۔ یعنی دوران پرواز اڑ رہے ہوتے ہیں، پرندوں کو تھامتا کون ہے؟ جو انہیں زمین پر گرنے نہیں دیتا، یہ اللہ ہے، یہ رحمان ہی ہے، یہ ایک قدرت کا بہت بڑا نمونہ ہے۔ امن یا کون ہے، ہذا وہ، الذی جو، ہوا وہ، جندن لشکر ہو، لکم تمہارا، ینصرکم وہ مدد کرے تمہاری، من دون الرحمن رحمان کے سوا۔
ان الکافرون نہیں ہے کافر الا مگر فی غرور دھوکے میں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے تمہارے پاس، کوئی ہے تمہارے پاس لشکر جو تمہاری مدد کرے؟ اللہ کے سوا ہے تمہارا کوئی جو تمہاری مدد کرے؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی ہے تمہارا جو تمہاری مدد کرے، جو تمہیں اللہ کے عذاب سے چھڑوا لے گا، تو تم بہت بڑے دھوکے میں ہو. کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے، رحمان کے سوا کوئی نہیں ہے کسی کا. تمہیں کوئی لشکر یا کوئی جو ہے جھونڈ نہیں بچا سکے گا میرے علاوہ. امن یا کون ہے ہادہ وہ الذی جو یرزقکم رزق دے گا تمہیں. یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو تمہیں رزق دے. ان امسکا رزقا، اگر وہ رزق روک لے. تمہیں کون رزق دے گا اگر میں رزق روک لوں؟ اگر رحمان جو ہے وہ رزق روک لے تو پھر تمہیں کون دے گا؟ کہاں سے کھاؤ گے تم؟ ہے کوئی تمہیں کوئی دینے والا میرے سوا رزق؟ بلکہ لجو وہ اڑے ہوئے ہیں فی اتوبیوں و نفور، سرکشی میں، بھاگنے میں، بدکنے میں. یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے اللہ بارش نہ برسائے یا زمین کو پیداوار نہ دے یا فصل ہی پیدا نہ کرے، یا فار ایگزامپل اگر فصل ہو جائے تو اللہ اس کو تباہ کر دے، وہ کر سکتا ہے نا. جیسا کہ بعض دفعہ ایسا ہوا بھی ہے. سورہ کہف میں بھی 2 باغ والے کے ساتھ ایسا ہوا تھا. اس نے کہا تھا کہ سارا کچھ میں نے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو اس کی اوقات یاد دلا دی تھی. اس کا سارا جو باغ ہے وہ تہس نہس ہو گیا تھا. پھر یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے، بہت مثالیں ملتی ہیں ہمیں، جس کی وجہ سے تمہاری خوراک کا سلسلہ اگر بند ہو جائے، اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر دے تو کون ہے؟ بتاؤ کون ہے تمہارے پاس؟ کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ کس کے پاس تم جاؤ گے اگر میں تمہاری روزی بند کر دوں؟ پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے، پھر بھی تم نہیں ڈرے. بار بار اللہ تعالیٰ اس صورت میں یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ایسا کر دوں، اگر میں ایسا کر دوں، پھر تم کیا کرو گے؟ کون ہوگا تمہارے پاس؟ یعنی بار بار ہمیں یہی احساس دلایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی حاکم ہے، اللہ ہی قادر ہے، اللہ ہی قدرت رکھنے والا ہے. اگر وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اگر وہ چاہے وہ روک لے، وہ چاہے تو دے دے. اگر اللہ رزق روک لے پھر کون ہے رزق دینے والا؟ بار بار یہاں پہ ان آیات کا مقصد ہی ہمیں ڈرانا ہے. اگر جو ہے ہم بہکاوے میں ہیں یا سرکشی میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اللہ کے پاس لوٹ آئیں. یہاں پہ جو انداز ہے وہ سوالیہ انداز ہے کوئی؟ اگر میں ایسا کر دوں تو ہے کوئی جو ایسا کر دے؟ افمن کیا پھر جو یمشی چلتا ہے مکبن اوندھا علی وجہی ہی اپنے چہرے پر، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا امن یا جو چلتا ہے، امن یمشی یا جو چلتا ہے سویین سیدھا علی صراط مستقیم سیدھے راستے کے اوپر. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بہت پیاری مثال دے رہے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ، جو اپنا منہ نیچے کر کے اوندھے منہ چلتا ہے، کیا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو سیدھا راستہ دیکھ کے چلتا ہے؟ اس آیت کا یہاں پہ کیا مقصد ہے؟ یعنی کہ منہ کے بل اوندھا چلنے والے کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے کچھ نظر نہیں آئے گا، وہ ٹھوکروں سے محفوظ جو ہے وہ نہیں ہوتا، اسے ٹھوکریں لگیں گی. کیا ایسا شخص جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ کیا وہ ایسا شخص اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے جس کا منہ ہی نیچے ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس راستے پہ جا رہا ہوں؟ اسی طرح دنیا میں اللہ کی مصیبتوں میں ڈوبا ہوا شخص آخرت کی کامیابی سے محروم رہے گا. پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر کون ہے زیادہ ہدایت یافتہ؟ وہ جو نیچے منہ کر کے چل رہا ہے یا وہ جو سیدھا راستہ دیکھ کے سیدھے راستے پر چل رہا ہے؟ بے شک جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے وہی ہے. کل کہہ دیجئے ہوا وہی ہے اللہ دی جس نے انشأکم پیدا کیا تمہیں، وجعل اور اس نے بنائے لکم تمہارے لیے سمع کان والابصار اور آنکھیں،
والافئدہ اور دل، قلیلا ما کتنا کم تشکرون تم شکر ادا کرتے ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ شخص یہاں پہ اللہ تعالیٰ دراصل یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے پیدا کیے ہیں کان، آنکھیں، دل، قلیلا ما تشکرون، پھر بھی تم کتنا کم شکر ادا کرتے ہو۔ یہاں پہ کان، آنکھ، پھر پہلے کان کا ذکر ہے، پھر آنکھوں کا، پھر دل کا۔ کانوں سے سنیں گے، آنکھوں سے دیکھیں گے اور دل سے جب اقرار کریں گے، جب کوئی بات سنی جاتی ہے پھر اس کو دیکھا جاتا ہے، پھر وہ بات جو ہے وہ دل میں اتر جاتی ہے۔ یا اس کا ایک مقصد یا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ نے کان دیے ہیں، آنکھیں دیے ہیں، دل دیا ہے تاکہ تم دیکھو، تم سنو، تم محسوس کرو، لیکن تم شکر ادا نہیں کرتے۔ کتنا کم جو ہے وہ تم شکر ادا کرتے ہو، جس سے تم سن سکو، دیکھ سکو، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکو۔ 3 قوتوں کا ذکر ہے، فرمایا ہے جس سے انسان جو ہے سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، عقل کا استعمال کر سکتا ہے۔ یہ ایک طرح سے تمام حجت بھی ہے اور اللہ کی ان نعمتوں پر شکر نہ کرنے کی مذمت بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو، کتنی نعمتیں میں نے دی ہیں تمہیں۔ کل کہہ دیجئے ہوا وہی ہے الذی جس نے ذرأکم پھیلایا تمہیں، فی الارض زمین میں، والیہ اور اسی کی طرف تحشرون تم اکٹھے ہو جاؤ گے۔ یعنی انسانوں کو پیدا کر کے زمین میں پھیلانے والا بھی وہی ہے، اور قیامت والے دن سب جمع بھی اسی کے پاس ہوں گے، کسی اور کے پاس نہیں۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں متى کب ہوگا هذا الوعد یہ وعدہ، ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے۔ اب کفار یہاں پہ یا جو انکاری ہیں اللہ کی آیات کے، وہ کیا کہتے ہیں، اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب آئے گا، کب قیامت آئے گی، موت کے بعد کب ہمیں اٹھایا جائے گا، یعنی وہ یہ کوسچنز کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ جواب دے دو، کل کہہ دیجئے انما بے شک علم عند اللہ، اللہ کے پاس علم ہے۔ کہہ دو ان سے، کہہ دو ان انکاریوں سے، ان کافروں سے، ان نہ ماننے والوں سے کہ سارے کا سارا جو علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، میں صرف ڈرانے والا ہوں، میں صرف بتانے آیا ہوں۔ وَإِنَّمَا اور بے شک انا میں نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین کھلم کھلا، میرا مقصد تو تمہیں صرف ڈرانا ہے، تمہارے سامنے حق کھول کر رکھ دینا ہے، چاہے تم قبول کرو یا نہ کرو۔ مجھے اس چیز کا نہیں پتا کہ قیامت کب آنی ہے، یہاں پہ دراصل یہ بات ہو رہی ہے۔ فلما پھر جب رأوہ وہ دیکھ لیں گے، کسے دیکھ لیں گے اور کون دیکھ لیں گے، کفار دیکھ لیں گے، زلفتاً نزدیک سے، سیئت بگڑ جائیں گے، وجوہ چہرے الذین ان لوگوں کے، کن لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وقیلا اور کہہ دیا جائے گا، ہذا یہ ہے، الذی وہ جو، کنتم تھے تم، بہی تدعون جس کو تم مانگا کرتے تھے، جس کا تم سوال کرتے تھے، اب یہ وہ چیز ہے۔ یہاں پہ ایک بہت خوفناک سچویشن بتائی جا رہی ہے کہ جب کفار یا کفر کرنے والے یا انکاری، یہاں پہ صرف کفار کا ذکر نہیں ہو رہا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے جو مسلمان ہیں اگر وہ اللہ کی آیات کو ماننے سے، عمل کرنے سے انکار کر رہے ہیں تو یہ ان کا بھی ہے، یا وہ والے لوگ جو عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو یہ سوچ رہے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، یہ ان کے بارے میں بھی ہے یہ آیت، کہ پھر جو ہے وہ نزدیک سے دیکھ لیں گے اس آگ کو، اس قیامت کو، ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اس کو دیکھ کے، وہ خوف زدہ ہو جائیں گے، اور پھر ان سے کہا جائے گا، اللہ کہے گا ان سے کہ یہ وہی چیز ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ پیچھے آیت ہے نا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو کب آئے گا وہ وعدہ، رحمان کا وعدہ کب پورا ہوگا، کب آئے گی قیامت۔ وہ بار بار یہی کوسچنس کرتے تھے، کب آئے گی قیامت، یہ جو ہمیں قیامت سے ڈرا رہے ہو تم، یہ کب آئے گی، یہ آنی بھی ہے یا نہیں آنی، مطلب وہ ایک قسم اس کو مذاق میں بھی لیتے تھے اور نہیں سنتے تھے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم مانگتے تھے، بار بار تم پوچھتے تھے نا کب آئے گی، یہ آ گئی ہے اب،
کل کہہ دیجئے ارأیتم کیا دیکھا تم نے ان اگر لکنی اللہ ہلاک کر دے مجھے اللہ، ومن معی اور اسے جو میرے ساتھ ہے، او یا رحمنا وہ رحم کرے ہم پر، فمن تو کون، یجیر پناہ دے گا، الکافرون کافروں کو، من عذاب علیم دردناک عذاب سے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کو تو اللہ کے حساب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، چاہے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور اس پر ایمان والے والوں کو موت یا قتل کے ذریعے سے ہلاک کر دیں یا انہیں مہلت دے دے، یہ اللہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ ہم باوجود ایمان کے خوف اور رجا کے درمیان ہیں، بس تمہارے کفر کے باوجود عذاب قبر سے کون بچائے گا؟ کل کہہ دیجئے ہوا وہی ہے الرحمن رحمان، آمنا ایمان لائے ہم، بہی اس پر، وعلیہ اور اسی پر، توکلنا توکل کیا ہم نے، فستعلمون پس عنقریب تم جان لوگے، من کون ہے، ہوا جو، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں ہے۔ آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم تو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، ہم تو رحمان پر ایمان لے آئے ہیں اور اسی پہ توکل کرتے ہیں، بس تمہیں بھی عنقریب پتہ چل جائے گا کہ گمراہی میں کون ہے۔ ہم تمہیں ہدایت کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور تم ہمیں ہی گمراہ کہہ رہے ہو، تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ گمراہ کون ہے، کون غلط راستے پر ہے۔ کل کہہ دیجئے ارأیتم کیا دیکھا تم نے ان اگر اصبح ہو جائے، ماؤکم پانی تمہارا، غورن گہرا یا زیر زمین چلا جائے یا بہت ڈیپ ہو جائے، گہرا ہو جائے، فمن یأتیکم تو کون ہے جو لائے تمہارے پاس، بماء معین بہتا ہوا پانی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے میں سارے پانی کو زمین کے اندر بھیج دوں، گہرا کر دوں کہ تم نکال کے تم سے نہ نکل سکے وہ، یعنی اتنا گہرا کر دوں، پھر تمہیں اور آسمان سے پانی بھی بند کر دوں، کہاں سے لے کے آؤ گے پانی؟ کون سا سورس ہوگا تمہارے پاس میرے علاوہ؟ کون دے گا تمہیں پانی؟ کسی کے پاس جو ہے وہ اتنی پاورز نہیں ہے، اتنی کیا پاورز ہے ہی نہیں کسی کے پاس سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ بار بار اس صورت میں ہم سے کوسچنز ہو رہے ہیں کہ اگر میں ایسا کر دوں پھر تم کیا کر لو گے؟ ہوگا تمہارے پاس کوئی مددگار ہوگا؟ سورہ ملک جو ہے یہ بہت خوبصورت صورت، اور اللہ نے بڑی خوبصورت طریقے سے اس کو نازل کیا۔ اس میں تقریباً بلکہ پوری سورج ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہی بتا رہی ہے کہ قادر کون ہے، اللہ ہے، کون ان سب چیزوں کو اون کر رہا ہے، اللہ ہے، وہ بابرکت ہے، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ یہ صورت بہت اہمیت والی ہے۔ اس کا اندازہ ہمیں اس چیز سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صورت کے متعلق بہت سی احادیث جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ ملک پڑھے بغیر کبھی بھی رات کو نہیں سوتے تھے۔ یہ سورت جو ہے وہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، یہ چیز ہمیں احادیث سے ملتی ہیں کہ قرآن میں 30 آیات والی ایک سورت ہے، جو شخص اس کو رات کو پڑھ لیتا ہے وہ اس کے عذاب قبر کے لیے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور وہ سورت کون سی ہے؟ تبارک الذی، یعنی وہ سورہ ملک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔